دوستو، ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت خاص فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ ہمارا نام بھی اگر مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور بارات کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پا جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، اور لیلۃ الرحمتہ یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھ دیے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں میں قبض کرنا۔ تو اس شعبان میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت کاٹنے کی فکر میں ہوتا ہے، تو کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ محترم مسلمان بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال تک کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں۔ اس رات نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ اس رات میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنا محل بنوانے کی چاہ میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منتقل کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ محترم دوستو، شب بارات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ان گنت لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ 2 راتوں کو اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان و دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی رحمت و کرم سے تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی بے قصور کا قتل کیا ہو۔